يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اسلامی شادی پارٹ نمبر 14 یعنی 14. اب تک آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادی کی، تمام شادیاں بالکل سمپل طریقے سے کی ہے، نارمل کی ہے. کسی بھی شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں لیا. ایک پیالہ بھی نہیں، ایک برتن بھی نہیں، ایک کرسی بھی نہیں، کوئی بیڈ نہیں، کوئی ٹیبل نہیں، کوئی کبڈ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک سوئی تک نہیں لیا. اور کبھی بھی بارات لے کر کے بھی نہیں گئے، نہ 50 آدمی اور نہ ہی 100 آدمی. کوئی بارات نہیں، بغیر بارات اور بغیر جہیز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی کبھی بھی کسی بھی شادی میں کچھ بھی جہیز نہیں لیا ہے. ایک پیالہ نہیں، ایک گلاس تک نہیں، نہ ہی بیڈ اور نہ ہی کرسی، نہ ہی ٹیبل اور نہ ہی کوئی چیز، کچھ بھی نہیں، کوئی جہیز نہیں. اور کسی بھی شادی میں صحابہ کرام بارات لے کر نہیں گئے، نہ 50 آدمی اور نہ ہی 100 آدمی، نہ 200، کچھ بھی نہیں. بغیر بارات کے اور بغیر جہیز کے تمام صحابہ کرام نے شادیاں کی. سبحان اللہ. اب ہم آج کے درس میں یہ سنیں گے کہ صحابہ کرام کے بعد مسلمانوں کی کیا حالت تھی. کیا صحابہ کرام کے بعد بھی مسلمان اسی طرح سادگی کے ساتھ بغیر جہیز اور بغیر بارات میں شادی کرتے تھے؟ جی ہاں، صحابہ کرام کے بعد بھی لوگ مسلمان بغیر جہیز اور بغیر بارات کے شادی کرتے تھے. کوئی سلامی نہیں، کوئی کیش پیسے نہیں لیتا تھا لڑکا. یہ سب لوگوں نے بعد میں شروع کیا. تو آج مثال ایک لیں گے تابعین کے زمانے سے. صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آتے ہیں، جو لوگ تھے، ان کو تابعین کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے شاگرد کو تابعین کہتے ہیں. تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ یہ تابعین تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی. کس طرح سے کی وہ دیکھیے، اور وہ ان کے واقعہ سننے سے پہلے ریفرنس اور حوالہ دیکھ لیجیے، کیونکہ سن کر کے لگے کہ نہیں ایسا شاید نہ ہو، کوئی کہانی ہو ادھر ادھر کی. تو کوئی کہانی نہیں ہے، سچا واقعہ ہے، اور کہانی ہے تو سچی کہانی ہے، جھوٹی نہیں ہے. حوالہ یہ ہے البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 99 سے لے کر 101 تک. ایک دوسری کتاب ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی، کتاب کا نام ہے سیر و اعلام النبلاء، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 233 سے لے کر 235 تک. تیسری کتاب ہے طبقات ابن سعد، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 138. اور ایک کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ابو نعیم اصبہانی کی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 167 سے 168 تک. یہ بڑی بڑی ایسی کتابیں ہیں جس کو پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں، اور اس میں بہت اہم اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ہسٹری کی کتاب ہے، تاریخ کی کتابیں ہیں. لکھا ہوا یہ ہے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ تابعی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی. اور ان کی بیٹی کی شادی اس طرح سے ہوئی ہے کہ ان کا درس ہوتا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور شاگرد لوگ طلبہ آتے تھے بیان سننے کے لیے، درس سننے کے لیے. تو ایک شخص کچھ دن نہیں آیا، 2 دن 4 دن یا 5 دن نہیں آیا. جب وہ آیا 3-4 دن کے بعد، تو استاد نے پوچھا اپنے شاگرد سے کہ کیا بات ہے، تم کچھ دنوں سے نہیں آ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میری وائف کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے میں اس میں بیزی ہو گیا، یعنی کفن دینا، لہنانا، دفن کرنا، اسی کی تیاری میں رہ گیا تھا، بیزی ہو گیا میں. تو کہا مجھے پتا تھا، میں بھی جنازے میں حاضر ہوتا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی رشتہ آیا؟ تو فوراً انہوں نے کہا کہ مجھ سے کون رشتہ کرے گا، کون مجھ سے شادی کرنا چاہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مشکل سے میرے پاس 2 یا 3 درہم ہوں گے، بس 2 یا 3 درہم. کہا کہ میں تمہاری شادی کراؤں گا. کہا سچ میں؟ کہاں؟ تو
اسی وقت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا. اسی وقت اسی مجلس میں مسجد نبوی کے اندر مہر کتنا تھا؟ 2 یا 3 درہم، بس 100 نہیں، 2 درہم یا 3 درہم بس. اب وہاں سے نکلے، شادی تو وہیں پر ہو گئی، نکاح فوراً وہیں پر ہو گیا. کوئی انگیجمنٹ نہیں، کوئی منگنی نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، کچھ بھی نہیں، فوراً شادی. اب یہ نکلتے وہاں سے خوشی کے مارے کہ شادی ان کی ہو گئی. گھر پہنچے، کہا کہ میں کیا تیاری کروں، کیا خریدوں، کیا لوں، کس سے پیسہ لوں، کس سے قرض لوں میں. تو اس کے بعد ان کا بیان ہے جس سے شادی ہوئی لڑکے کا کہ کچھ دن گزرے، 4-5 دن، 1 ہفتہ، کہ اچانک مغرب کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. دروازہ کھولا تو دیکھا تو سعید بن مسیب وہی ہیں، یہ ان کے سسر. کہا کیا بات ہے، آپ تشریف لائیں، مجھے کہتے، کسی کو بھیجتے میں آ جاتا. کہا کہ نہیں، یہ تم زیادہ حقدار ہو کہ میں تمہارے پاس آتا. یہ کہنے کے بعد پھر کہا کہ تم رات ایسے ہی گزارو، یہ مناسب نہیں ہے، تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم بیوی کے ساتھ رہو. یہ کہنے کے بعد اپنے پیچھے سے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے سامنے لایا اور دروازہ کے ان کے گھر کے اندر، دروازے کے اندر کر دیا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، واپس چلے گئے. یہ ہو گئی رخصتی. اللہ اکبر. مسجد نبوی میں نکاح ہوا، فوراً اسی مجلس میں 2 یا 3 درہم پر بچی کو لائے وہ، اور گھر میں شوہر کے، ان کے شوہر کے گھر پہ دے کے، داماد کے گھر پر دے کے چلے گئے. گھر میں بھی نہیں گئے، اندر بیٹھے بھی نہیں. ساتھ میں کس کو لائے؟ کسی کو نہیں لائے، اکیلے آئے، صرف ساتھ میں بیٹی تھی. مغرب بعد کا وقت تھا، مغرب بعد، عشاء میں کچھ وقت باقی تھے. کیا جہیز لے کر گیا؟ نہیں. لڑکی کے ساتھ کچھ بھی، کوئی سامان نہیں تھا، صرف لڑکی جو کپڑا پہنی تھی وہی بس. الگ سے کوئی سوٹ کیس نہیں، کوئی بیگ نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی جہیز نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بارات نہیں، بس لڑکی کو حوالے کر کے چلے گئے. یہ ہو گئی شادی. تو نکاح سمپل اور رخصتی بھی سمپل طریقے سے ہوگی. اب ہو سکتا ہے آپ لوگ میں سوچیں واقعہ تو سچا ہے، ہو سکتا ہے لڑکی کو کوئی کمی رہی ہوگی، ایسے کیسے شادی کرا دیے، باپ دیے کہ خود پہنچا کے چلے گئے، شاید خوبصورت نہیں رہی ہوگی. نہیں، یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی یہ لڑکی، اور بہت نیک بھی تھی. پورا قرآن مجید میں یاد تھا، حافظ قرآن تھی، عالمہ تھی، قرآن اور حدیث کا بہت زیادہ ان کے پاس علم تھا. عالمہ اور حافظہ تھی، اور بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی اور بہت اچھی تھی. یہاں تک کہ اس وقت کی جو بادشاہ تھے عبد الملک بن مروان، انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا ان کے پاس کہ آپ اپنی بیٹی سے میرے بیٹے کا شادی کرا دیں. ولید سے، ولید ان کے بیٹے کا نام تھا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ انکار کر دیا، کہا نہیں میں نہیں کروں گا. اللہ اکبر. پھر بھی وہ ضد کرتا رہا، بادشاہ ضد کرتا رہا کہ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر پر بہو بنا کے بھیج دیجئے، میرے بیٹے سے شادی کرا دیں. انکار کر دیا. یہاں تک کہ بادشاہ نے ٹھنڈی کے موسم میں 100 کوڑے مارے، 100 کوڑا، 100 کوڑا مارا، اور پانی ان کو گرایا سزا دینے کے لیے تاکہ وہ کسی طرح مان جائے. پھر بھی وہ نہیں مانے. آج کے لوگ رہتے فوراً کر دیتے ہماری بیٹی خوش رہے گی، مالدار گھر میں جائے گی، پیسے کی کھانے پینے کمی نہیں رہے گی. لیکن نہیں، انہوں نے انکار کر دیا. بادشاہ کے رشتے کو ٹھکرا دیا. شہزادہ سے رشتہ نہیں کیا اپنی بیٹی کا. اور کیا تھا کیسے شخص سے؟ ایک ایسے آدمی سے جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، غریب مسکین آدمی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کیوں کیا؟ کیونکہ وہ نیک تھے، دیندار تھے. لڑکا دیندار تھا، نیک تھا، پڑھا لکھا تھا. صرف دینداری کی وجہ سے اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا. اب سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ سوچ سکتے ہیں آپ لوگ شاید چھوٹے موٹے کوئی آدمی رہے ہوں گے. نہیں، یہ بہت بڑے عالم تھے، صحابہ کرام کے شاگرد تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، اور ان کے شاگرد خاص بھی تھے. عبداللہ بن عمر کی بھی شاگرد خاص تھے. کئی صحابہ کرام سے حدیثیں سنی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے. بلکہ مدینے اور بلکہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم یہی تھے، مانے جاتے تھے. سید التابعین، تابعین میں سب سے بڑے عالم یہی تھے. ان کو کہتے سید التابعین. اللہ اکبر. تو محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، اور ان کو خوابوں کی تعبیر بھی آتی ہے. انہوں نے خوابوں کی تعبیر اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے سیکھا اور بہترین تعبیر کرتے تھے. تو محدث بھی ہے، قرآن کا علم بھی ہے، فتویٰ دیتے تھے. اور تابعین میں یعنی صحابہ کرام کے بعد اگر دیکھیں تو سب سے بڑے عالم دین یہی تھے. اتنا اونچا مقام
اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی غریب گھر میں کر دی، صرف اس وجہ سے کہ طالب علم ہے، پڑھنے والا ہے، اسلام کا شوق ہے اور دین پر چلنے والا ہے، بس، اور بادشاہ کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کو، ہم تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی، اپنی بہن کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ صرف دینداری دیکھا جائے، اور جو لڑکا ہے اور لڑکا کے گھر والے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جہیز کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی حق نہیں آپ کو جہیز لینے کا، کوئی حق نہیں ہے آپ کو بارات لے کر کے جانے کا۔ آج لوگ 100 200 500 لوگ لڑکا والے آتے ہیں لڑکی گھر پر کھانا پینا کھا کے جاتے ہیں۔ کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ کس نے آپ کو حق دیا؟ یہ سب ناجائز غلط طریقہ ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے سراسر۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے بعد بھی تابعین وغیرہ کبھی بھی 50 بارات بھی نہیں لے گئے، تو آپ 500 کیسے لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کو شرم آنی چاہیے۔ اور جو لوگ بارات میں جاتے ہیں ان کو نہ حیا ہے نہ شرم، کس منہ سے وہ منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو کوئی بارات نہیں، کوئی جہیز نہیں، کوئی لین دین نہیں، صرف نکاح، لڑکا لڑکی راضی ہے، ولی راضی ہے، گواہ ہے، مہر دیا جائے اور رخصتی کر دی جائے، بس۔ اسلام میں صرف اتنا ہی ہے۔ اس میں لڑکی کے لیے بھی آسانی ہے، لڑکا کے لیے بھی آسانی ہے، دونوں فیملی کے لیے آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ تمام کے تمام مسلمان سنت طریقے پر شادی کریں، بغیر جہیز کے شادی کریں، بغیر بارات کی شادی کریں۔ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، سب کو ٹھکرا دیں، سب کو ٹھکرا دیں، سب کو جوتی کی نوک کے نیچے رکھیں۔ سب سے اوپر ہمارا اسلام ہے، سب سے اوپر ہمارے رسول ہیں، سب سے اوپر ہمارے صحابہ کرام ہیں۔ یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ لوگ، یہ رشتہ دار، اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے مقابلے میں۔ اس لیے ہم ٹھان لیں، عہد کریں، وعدہ کریں کہ ہم جب بھی شادی کریں گے، یا ہمارے بچوں کی، بچیوں، جو اس کی بھی شادی ہو، اسلامی طریقے پر ہو، اور سارے رسم و رواج کو جوتی کی نوک کے نیچے رکھ دیا جائے اور روت دیا جائے، مٹا دیا جائے، اور سنت طریقے پر شادی کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور برکت دے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ ایسے لوگ خوش ہوں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔